آپ جانتے ہیں کہ آج قریباً 110 بچے ایران سے دلی پہنچے ہیں، جس میں قریباً 94 ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو کشمیر سے تھے، اور اسی کے چلتے ہوئے 9 بچے آج کشمیر پہنچے اپنے خرچے پہ۔ ایک بہت بڑا کرٹیسزم بھی ہوا اس وقت عمر عبداللہ گورنمنٹ کو، جس پہ یہ آپ نے دیکھا کس طریقے کی بس سروسز تھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ بچے اب کچھ دیر پہلے ہی دلی سے نکلے ہیں، کشمیر پہنچیں گے، آج رات تک پہنچیں گے، لیکن 9 بچے ایسے ہیں جو اپنے خرچے پہ یہاں پہنچے، جس میں سے شہر خاص کی صبا رسول جو ہے MBBS کر رہی ہے ایران میں، وہ بھی پہنچے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صبا وقت دینے کے لیے۔ کیسے رہے یہ دن آپ کے لیے؟ یہ دن بہت مشکل تھے ہمارے لیے، کیونکہ کبھی بھی ہمیں صرف خبر آتی تھی کہ اس ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا، ہمارے نزدیک ایک ایئرپورٹ ہے، جب وہاں پہ حملہ ہوا وہ ہمیں سیدھے سنائی دیا۔ رات کے 3 ہم سو نہیں پاتے تھے رات کے، کیونکہ ایکسپلوژن کے ساؤنڈس ہوتے تھے۔ یوزولی ایک ساؤنڈ ہمیں ایسا رات کے 3 بجے ہوا، وہ جس کے دن ہمیں پھر بولا گیا کہ ایویکویٹ ہونا ہے، وہ بہت اتنی زور سے ہوا کہ ہمیں لگا شاید ہماری ڈوم پہ کچھ ہو گیا، تو ویسے حالات ہونے لگی۔ تو جب MEA سے obviously سبھی پیرنٹس بات کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو پہلے ری لوکیشن انہوں نے بولا، لیکن ان کو لگا کہ ری لوکیشن حالات بہتر نہیں ہو رہے، بدتر ہو رہے، تو انہوں نے کہا ری لوکیشن سے بیٹر ہے۔ ان کو MEA سے آرڈرس آئے، اور ایران فارن منسٹر نے بھی کہا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایویکویٹ ہو جائے، تو الٹیمیٹلی ہمیں وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا۔ اور اس بیچ جو 3-4 دن میں کمیونیکیشن زیادہ نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تھا، VPNs یوز کر رہے تھے بہت سارے اسٹوڈنٹس، تو کتنا کنٹریبیوشن رہا؟ جیسے آپ نے کہا کہ MHE جو ہے انہوں نے پھر انٹروین کیا، وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے پھر کیسا سپورٹ رہا؟ وہاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں سپورٹ پہلے سے تھا، کیونکہ پہلے ہی جب ہم وہاں گئے تھے ہمیں کہا گیا تھا جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایران میں ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ یہاں پہ مہمان نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ تو ہماری ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ سپورٹ ملتا رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمارے لیے کافی کچھ پرووائڈ کرتی تھی یونیورسٹی، اگر ہمیں کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو سب کچھ کیا جاتا تھا ان کی طرف سے، تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایون ہم میں سے کچھ بچے ایسے بھی تھے جو نہیں آنا چاہتے تھے، تو ہم رہنا چاہتے تھے وہاں پہ، لیکن ایمبیسی نے ایلو نہیں کیا، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، ایویکویٹ سب کو ہونا پڑے گا، ہم رسک نہیں لے سکتے، تو اس وجہ سے ہمیں ایویکویٹ ہونا پڑا وہاں سے۔ اور جہاں پہ آپ تھے یا جہاں پہ آپ کا ڈوم تھا، اس کے آس پاس کے علاقوں میں کیسے حالات تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت ریلیٹیولی مجھے لگتا ہے ہماری سٹی جو ہے وہ سیف تھی۔ ارمیا ہماری سٹی سیف تھی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز، یا ہماری سٹی سیف تھی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز۔ تبریز ایئرپورٹ پہ پہلا ایکسپلوژن ہوا جو کہ ہمارے بہت نزدیک ہے، پھر زنجان، پھر کرج، تہران، بندر عباس، ان نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، تو ریلیٹیولی ہمیں لگا کہ ہماری سٹی ہی تھوڑی بہت سیف تھی۔ اور جب آپ کا ایویکویشن کا پروسیس رہا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ایویکویشن کا پروسیس ایسا تھا کہ پہلے جب ہماری ایمبیسی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جب تک ہمیں MEA سے آرڈرس نہیں آتے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وی آر جسٹ گیونگ یو گائیڈ لائنس، آپ لوگ جہاں پہ ہے وہیں پہ رہیے۔ تو ہم اس بارے میں کچھ زیادہ کہہ نہیں رہے تھے، کر نہیں رہے تھے، تو پھر اچانک سے جب وہاں پہ حالات ارمیا میں بھی حالات خراب ہونے لگے، تبریز میں بھی حالات خراب ہونے لگے، تو ہمیں ایمبیسی سے شام کو 6 بجے کال آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ریلوکیٹ ہونا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ایویکویٹ ہونا ہے۔ ہمیں لگا مے بی ٹرکی، ہاں، کیونکہ ہمارا جو ہماری سٹی ہے وہاں سے ٹرکش بارڈر زیادہ نزدیک ہے، بٹ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ ارمینیا جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ارمینیا میں کچھ دن رکنا ہے، مے بی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، بٹ جیسے ہم ارمینیا گئے ہمیں بولا گیا کہ نہیں، حالات نہیں سدھر رہے، اور جو فارن منسٹری آف ایران ہے اور MEA ہے انہوں نے کہا ہے کہ سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کیا جائے، اور وی جسٹ گاٹ آل دی انفارمیشن کی انڈیگو کا ایئر کرافٹ آ رہا ہے اینڈ یو گیز ہیو ٹو گیٹ ایویکویٹڈ، سو ناؤ دیٹ وی آر ہیئر۔ کتنے بچے ہیں ابھی وہاں؟ اور in Iran, almost 1300 are still there. اور بس لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ اشورٹی دی گئی ہے کہ جب حالات تھوڑا سا ری اسکلیٹ ہوں گے آپ لوگ واپس جائیں گے، کیونکہ آپ کی پڑھائیاں چل رہی ہیں ابھی؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالی حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ایران کی ہی جیت ہوگی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، خامنۂ صاحب ہی جیتیں گے، تو اور انشاءاللہ ہم واپس جائیں گے، انشاءاللہ month or 2 months we will go back۔ بہت شکریہ۔ نیوز 18 کے لیے خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل۔